آپ ایمیزون رین فوریسٹ کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ سچ تو یہ ہے کہ بھلے ہی پوری انسانیت کے لیے یہ بہت اہم ہے، لیکن پھر بھی اس قدیم جگہ کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، جو 55 ملین سال پہلے تشکیل دی گئی تھی۔ میں جنگل کے نام کی ابتدا کو ظاہر کرنے کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ ایمیزون رین فوریسٹ یہ نام ہسپانوی ایکسپلورر فرانسسکو اورلیلانا نے دیا تھا، جن پر جنگل میں خواتینوں کے تپویاس نامی ایک جنگجو گروہ نے حملہ کیا تھا۔ انہوں نے واضح طور پر تپویاس اور مشہور زمانہ ایمیزون نامی خواتین جنگجوؤں کے درمیان یونانی خرافات کے حیرت انگیز امتیازات کو دیکھا اور اس جگہ کا نام ایمیزون رین فوریسٹ رکھا۔ ایمیزون رین فوریسٹ کے بارے میں کچھ ایسی حقیقتیں ہیں جو شاید آپ نہیں جانتے، جو ہم انسانوں اور ہماری زمین کے لیے بہت اہم کردار رکھتی ہیں۔ دوستو، کل دنیا کے آکسیجن کا 20% ایمیزون کے جنگلوں سے پیدا ہوتا ہے۔ ایمیزون جنگل جنوبی امریکہ کے 9 ممالک میں پھیلا ہوا ہے، جن میں برازیل، کولمبیا، بولیویا، سورینام، پیرو، گیانا، ایکواڈور، وینزویلا اور فرانسیسی گیانا شامل ہے۔ ترقی یافتہ دنیا کا تقریباً 80% آرگینک خوراک ایمیزون رین فوریسٹ سے تیار ہوتا ہے، اور 6992 کلومیٹر پر پھیلا ایمیزون دنیا کا سب سے لمبا دریا ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جان رہے ہیں، ایمیزون رین فوریسٹ کی اہمیت کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ شاندار جگہ اپنے اندر کیا کیا پراسرار بھید رکھتی ہے؟ میں آپ کو زمین کے ایک قدیم ترین مقام کے محفوظ سفر پر لے جا رہا ہوں۔ اس میں ہم انتہائی دلچسپ، عجیب و غریب، خطرناک اور پراسرار جگہوں اور چیزوں کو ایکسپلور کریں گے۔ میں ہوں عاطف قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف عاطف۔ دوستو، ایمیزون میں درخت اتنے لمبے اور گھنے ہوتے ہیں کہ وہاں زمین تک روشنی بھی نہیں پہنچتی۔ اگر بارش ہو تو گراؤنڈ تک پانی پہنچنے میں 10 منٹ لگ جاتے ہیں۔ دوستو، میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ دنیا میں اب تک ایمیزون ہی دنیا کا سب سے لمبا دریا ہے، لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ ایمیزون رین فوریسٹ میں اور بھی ندیاں ہیں۔ ان میں سے ایک کو دی بوائلنگ ریور کہتے ہیں، یعنی ابلتا ہوا دریا۔ دوستو، یہ نام کسی اتفاق سے نہیں رکھا گیا، بلکہ یہ دریا ہمیشہ ابلتا رہتا ہے، اور بعض اوقات اس کا درجہ حرارت 93 سے 200 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے، یعنی آپ ایک انڈا اس کے اوپر فرائی کر سکتے ہیں۔ ہے نا عجیب؟ دریا کی سطح سے اٹھتی ہوئی بھاپ تمام جانداروں کو یہ اشارہ کرتی ہے کہ دریا میں ڈبکی لگانے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سائنسدانوں کو اس طرح کے انتہائی درجہ حرارت کی وجہ اب تک معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ لیکن وہاں ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ ایسا کسی ڈرل کرنے والی کمپنی کی وجہ سے ہوا ہے، جس نے حادثاتی طور پر زمین کے اندر سے گیسوں کو ندی میں چھوڑ دیا، مگر مقامی لوگ اس بات سے متفق نہیں ہے۔ انہیں یقین ہے کہ یہ ایک طاقت کا مقام ہے۔ خیر، وجہ کچھ بھی ہو، آپ وہاں تیر نہیں سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایمیزون بہت ساری عجیب و غریب مخلوقوں کا مسکن ہے۔ جیسا کہ ہم مختلف زاویوں سے ایمیزون رین فوریسٹ کو دیکھ رہے ہیں، ہم اس علاقے کے کچھ ناقابل یقین مخلوقوں سے واقف ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے گولیت پریڈیٹر کی۔ جیسا کہ آپ نے اس کے نام سے اندازہ لگایا ہوگا، یہ ایک مکڑی ہے، اور یہ اتنی بڑی ہے کہ وہ پرندوں اور ان کے جتنے جانوروں کو بھی کھا سکتی ہے۔ در حقیقت یہ دنیا کا سب سے بھاری تار کینتلا ہے۔ جسمانی لمبائی 13 سینٹی میٹر ہونے کی وجہ سے ہر دوسری مکڑی اس کے سامنے چھوٹی نظر آتی ہے، جیسے سیب کے پاس مٹر کا دانہ رکھا ہو۔ خوش قسمتی سے یہ ہم انسانوں کے لیے خطرناک نہیں ہے، تاہم اگر آپ اس کے کانٹے دار بالوں کو چھوتے ہیں جو قریب آنے پر بہتے ہیں تو یہ جلن کا سبب بن سکتا ہے۔
जो कई दिनों तक चलती है। एक चीज़ मैं आपको अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में क्लियर कर दूं कि वहाँ आपको बहुत सी बड़ी बड़ी हैवानाती चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहले गोलियत ब्रिडेटर और इसके बाद विक्टोरिया अमेज़ोनिया। विक्टोरिया अमेज़ोनिया पानी पे तैरने वाली लिलीज हैं और वो इतनी बड़ी और मजबूत हैं कि वो सिर्फ एक बच्चे का वज़न नहीं बल्कि एक पूरे हट्टे कट्टे इंसान का वज़न भी झेल सकती हैं। है ना अजीब? ब्रिटानिया की मलका विक्टोरिया के नाम से मौसूम ये प्लांट कद में 3 मीटर तक जा सकता है और हैरत अंगेज हद तक खूबसूरत नजर आता है। लेकिन अगर आप इस पर सवारी करना चाहते हैं तो बहुत मोहतात रहें। इसके पत्तों में कांटे होते हैं जो इस अनोखे फूल को शिकारियों से बचाते हैं। जब आप इस परिंदे को देखते हैं तो इसके बारे में आपका क्या तासुर है? मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन ये मुझे इस एक पागल दोस्त की याद दिलाता है जो हम सबके फ्रेंड जोन में होता है, जिसका रवैया हमेशा गैर मुतवक्का होता है। अगरचे इन परिंदों के चेहरे बेहद भद्दे हैं, लेकिन ये गिरगिट की तरह भेस बदलने में माहिर हैं और कई दिन बिना हरकत के गुजार सकते हैं। परिंदों की इस नस्ल को पोटो के नाम से जाना जाता है। आप इन परिंदों की इस नस्ल में से किसी को देखना खुशकिस्मती महसूस करेंगे, क्योंकि सबसे पहले वो रात के अंदर निकलने वाली मखलूक है और दूसरी बात यह कि वो खुद को इस कदर छुपा कर रखते हैं कि इनकी जगह तलाश करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। अगर आपने लॉर्ड ऑफ द रिंग मूवी देखी है तो यकीनन आपको वो चलता हुआ दरख्त जरूर याद आता होगा जिसका नाम एंट होता है। दोस्तों यकीन कीजिएगा, वो दरख्त गैंडाल्फ और फिल्म के बाकी फैंटेसी हैवानों से ज्यादा हकीकी है। हाँ, वो उस तरह नहीं दिखता, ना ही बिल्कुल वैसे हरकत करता है जैसे फिल्म में दिखाया गया है, लेकिन वो चल जरूर सकता है। इनकी नकलो हरकत की रफ्तार इंतहाई सुस्त होती है, क्योंकि इस दरख्त की नई निकलने वाली जड़ें सूरज की रोशनी की तरफ पड़ती हैं और ऐसे ये दरख्त अपनी पुरानी जड़ों को पीछे छोड़ देता है और आगे बढ़ता रहता है। दोस्तों जरा तसव्वुर करें कि इस दरख्त को 1 मीटर चलने में कितना वक्त लगता होगा। ये दरख्त वॉकिंग पाम या काशापोना के नाम से मशहूर है। अगर आप इन्हें जंगल में कहीं देखते हैं तो बराए करम इनको हरकत पजीर देखने तक इंतज़ार नहीं करें। दोस्तों हमारी ज़मीन पर एक अंदाजे के मुताबिक 5 से 10 मिलियन स्पेशीज़ पाई जाती हैं और इंसानों ने इनमें से सिर्फ 1.3 मिलियन को डिस्कवर किया है और इनके दस्तावेज़ात बनाए हैं। इसका मतलब ये है कि ये मुमकिन है कि ज़मीन पर 90% ज़िंदगी ऐसी है जिससे हम ना वाकिफ़ हैं, मुकम्मल ला इल्म है और आबो हवा में बदलाव और रिहाइशगाह की तबाही की वजह से इम्कान है कि बहुत सारी नौइयत के जानवर हमारे मिलने से पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। अमेज़न का इलाका दुनिया के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक है। आज की जदीद साइंस के साथ भी इसका बेशतर हिस्सा अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। ये मुमकिन तौर पर ऐसी प्रजातियों की आमेज़श कर रहा है जो बाकी दुनिया में कभी नहीं देखी गई। दर हकीकत अमेज़न में 2010 से 2014 के दौरान 400 से ज़्यादा नई प्रजातियों को डिस्कवर किया गया। इनमें एक सब्ज़ी खोर पिरान्हा है, अजीबोगरीब नज़र आने वाली नई नस्लों के स्पैकेटीज़ हैं, जज्बे के फूल और बिल्ली की तरह दिखने वाला बंदर भी शामिल है। सन 2016 में साइंसदानों ने अमेज़न नदी के मुंह पर एक नया और मुकम्मल तौर पर अनोखा चट्टानी मरजान दरियाफ्त किया। चट्टानी मरजान एक पानी के अंदर माहौलियाती निज़ाम को कहा जाता है, जहाँ चट्टान मरजान तमीर करने की खसूसियात रखती हैं। चट्टानें कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिलकर मरजान पॉल्प्स की कॉलोनियाँ बनाती हैं। ज़्यादातर मरजान की चट्टानें पत्थरी मरजानों से बनी होती हैं, जिनके ग्रुप्स में पॉल्प्स क्लस्टर होते हैं। अमेज़न रिवर में मिलने वाला मरजान लगभग 600 मील लंबा है। इससे पहले ये कभी दरियाफ्त नहीं हुआ था, क्योंकि ये वहाँ मौजूद है जहाँ मरजान की चट्टानों के होने की कोई तवक्का नहीं थी।
یہ سب ڈسکوریز اور ریسرچ صرف شروعات ہے۔ ابھی بہت سی پرجاتیاں اور اسرار قدرتی چیزیں ڈسکور ہونے کے انتظار میں ہیں۔ نئی پرجاتیوں کی تلاش نئی میڈیسنز کی دریافت کا باعث بنتی ہیں، اور جس جگہ کو ہم گھر کہتے ہیں اس کے بارے میں مزید سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہیں۔ یہ ڈسکوریز خود اپنے آپ میں دلچسپ ہونے کے علاوہ بہت سے عالمی انسانی مسائل کو حل کرنے کے لیے بہترین ثابت ہو سکتی ہیں۔ لیکن شاید اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ ہم عالمی بائیو ڈائیورسٹی کی پیمائش کرنے کے لیے جتنے قریب تر ہوں گے اتنا ہی ہم اس پر اپنے اثر کو سمجھیں گے اور جانیں گے کہ اس کا تحفظ کس طرح کرنا ہے۔ ایک آخری خوفناک چیز جس کا آپ ایمیزون رین فوریسٹ میں سامنا کر سکتے ہیں وہ جنگل کی کٹائی ہے۔ امریکن سائنٹسٹ کے مطابق جنگلات کاٹنے سے روزانہ کی نسبت 135 اور سالانہ 50,000 جانوروں اور پودوں کی پرجاتیاں ناپید ہو جاتی ہیں۔ ایمیزون رین فوریسٹ کا تقریباً 1.5 ایکڑ رقبہ ہر سیکنڈ میں غائب ہو رہا ہے۔ ذرا تصور کریں کہ 1 منٹ کے مالی فائدے کے لیے ہم کتنی بائیو ڈائیورسٹی کھو رہے ہیں۔ آج ایمیزون میں جنگلات کی کٹائی عالمی کاربن کے 30% اخراج کے لیے ذمہ دار ہے، اور اگر چیزیں اسی رفتار سے اور اسی سمت آگے بڑھتی رہیں تو اگلے 40 سالوں میں کوئی جنگل باقی نہیں رہے گا۔ اگر اپنی صحت کے لیے نہیں تو پھر اپنے پلینٹ اور اپنے بچوں کی خاطر ہمیں جنگلات کو بچانے پر غور کرنا چاہیے، تاکہ اس سے ہمارے پلینٹ اور ہمیں ہونے والے نقصان کو کم کیا جا سکے۔ دوستو، یہ سمجھنے کا وقت ہے کہ ہمیں اس ہاتھ کو کاٹنا نہیں چاہیے جو ہمیں کھلاتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن دبانا مت بھولیے گا، اور اگر آپ مزید اسی طرح کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریے گا اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریے گا۔ شکریہ دوستو، اللہ حافظ۔